اگر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ شیطان کے راستے پر ہیں، آپ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اور آپ اپنی مرضی اور منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جب انسان آتا ہے، ایک بات ابتدائی طور پہ نوٹ کر لیں تو یہ جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے کا، یعنی زندگی کے بارے میں جو بھی خیال بناتا ہے، جو نیت بناتا ہے، اور نیت کے بعد جو رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے یعنی نتیجے میں یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ دیکھیں، لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ دنیا میں آ کے، یعنی اگر میں یہ خلاصہ جو جملہ ہے، جو جملے میں نے کہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، دنیا میں آ کے انسان زندگی گزارنے کی جو بھی نیت بناتا ہے، جو بھی ارادہ کرتا ہے، اور پھر جو رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ کی لعنت، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور لعنت تو یہ ہے کہ ناراضگی، شدید ناراضگی۔ ہاں، اچھا دیکھیں، قرآن میں اس کی بہت وضاحتیں ہوئی ہیں، لیکن میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ، ہمیں کیا سروکار کہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہے یا لعنت ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں یا اللہ کی لعنت میں ہیں؟ ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں روئے زمین پر، سمیت برائے نام مسلمانوں کے، تو یہ دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ پر اللہ کی لعنت ہے اور ایک گروہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مختلف انداز سے قرآن مجید میں فرمائی ہے سمجھنے کے لیے۔ صرفنا الآیات، میں نے بار بار ایک بات کی ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے یہ مضمون سمجھنے کے لیے آپ کو آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بات نوٹ کر لیں، اس وقت میں ذاتی طور پہ آپ اکیلے سے مخاطب ہوں، آپ مرد ہیں یا عورت، اس وقت آپ یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں، رحمتوں کے سائے تلے ہیں، یا اللہ کے عذاب میں یا اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اگر اب جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اگر آپ دنیا کے طالب ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اگر آپ آخرت کے طلبگار ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بس یہ مختصر ہے، قرآن ہی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو
اللہ اور دیکھیں تھوڑا سا میں اگر بات کو آگے بڑھاؤں، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں اور اللہ آپ کا دوست ہے، یا آپ شیطان کے راستے پر ہیں اور شیطانی قوتیں آپ کی دوست ہیں۔ میں یعشو، اچھا دیکھیں جملے کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں، یا تو اس وقت آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، یا دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، آپ اور میں آپ کو یہاں کہہ دوں، بار بار میں آپ کو کہتا ہوں، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ایک خیر خواہی کی بات ہے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ آپ سے کسی چیز کا میرا نہ مطالبہ ہے نہ میرا کوئی ایجنڈا ہے، ایک خیر خواہی کی بات ہے، ایک سمجھ کی بات ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس وقت میں آپ سے بات کر لوں، چھوڑ دیں اور لوگوں کو۔ آپ اس وقت آپ کا اس وقت ساتھی یا تو رحمان ہے یا شیطان ہے، یا آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں یا آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے، مطلب اپنا احتساب کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ بھئی میں کہاں پر کھڑا ہوں، میری اس وقت حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ شیطان کے راستے پر ہیں، آپ اللہ کے نافرمان بندے ہیں اور آپ اپنی مرضی اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے ہر معاملے میں، ہر عمل میں آپ کے للہیت ہے اور اللہ کی یاد آپ پر حاوی ہے، اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں وہ تسبیح والی میں یاد نہیں کر رہا، حقیقی یاد۔ تو یہ دیکھیں میں کافی باتیں بتا دی آپ کو۔ دیکھیں اگر میں جملہ بدلوں تو یا تو آپ اللہ دین اسلام میں مکمل داخل ہو چکے ہیں، مکمل دین آپ نے قبول کر لیا ہے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اپنے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں اور آخرت کو ترجیح بنا کر، آخرت پر یقین کر کے آخرت کو ترجیح بنا کر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ ہر معاملے میں آپ اپنے قول اور عمل کا سوچتے ہیں کہ اس کا مجھے آخرت میں برا بدلہ تو نہیں ملے گا، یا اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا اس بات سے۔ تقوی کی کیفیت، یا تو آپ تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ دنیا کے خیال میں، دنیا کو مدعا بنا کے، اللہ کی یاد کو بھلا کے، اپنے آپ کو بھلا کے، اپنی حقیقت کو بھلا کر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس صورت میں آپ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور آپ معذبین میں شامل ہیں، آپ منکرین حق میں ہیں۔ دیکھیں دو ہی باتیں ہیں، اقرار حق یا انکار حق، دو ہی رویے ہیں۔ دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، یا تو وہ انکار حق کے فتنے میں مبتلا ہیں یا اقرار حق کی نعمت سے سرفراز ہیں۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اپنے عمل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی میرا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اپنے عمل سے کہ میرے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے یا اتباع ہے تو وہ فقط رسول کی ذات ہے۔
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اچھا دیکھیں، میں مضمون کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ ایک تو سورہ صف کی جو آیت ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں، یعنی جس بات پر عمل نہیں کرتے وہ تم کہتے ہو۔ تو دیکھیں، بغیر لگی لپٹے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تو معاملہ بڑا ہی سنجیدہ ہے۔ دین کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، آج کا مسلمان، صدیاں ہو گئیں ہماری اس حالت کو کہ ہم دین کو چھوڑ چکے ہیں، ہم دنیا کو مدعا زندگی کے بنا لیے۔ آپ اپنی جو تاریخ اسلام ہے، یہ تاریخ اسلام نہیں ہے، یہ تاریخ منافقین ہے، یعنی الا ماشاء اللہ کچھ عرصہ ہوگا۔ سقوط بغداد کیوں ہوا؟ لاکھوں مسلمانوں کا خون کیوں بہایا گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان پہ؟ یہ ان کا کردار تھا، وہ مسلمان رہے نہیں، وہ دنیا دار بن گئے تھے۔ معتصم باللہ بڑا عالم تھا، محدث، تاریخ میں آیا ہے، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، لیکن وہ ہماری طرح تھا، دنیا دار تھا۔ تو بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہ تاریخی ہم حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ملکن عادن، کاٹ کھانے والے بادشاہوں کا دور تھا، وہ رہا جو بھی تھا۔ میں اس کی تو میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ہم دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں آج 2025 فروری کا مہینہ ہے، 6 تاریخ ہے آج فروری کی، آج کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بات صدیاں ہو گئیں ایسے ہی جاری و ساری ہے کہ مسلمان دین کو چھوڑ چکا ہے، دین سے نہ واقف ہے نہ واقف ہونا چاہتا ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہمارے دین کی اساس ہے، اس کے معنی سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں کوئی غرض ہے۔ معاملہ سارا روایتی ہے۔ آج کا مسلمان وراثت میں اس کو اسلام کا نام ملا ہے، جدی پشتی۔ اور وراثت، جیسے کہ وراثت میں جو نعمت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی عام طور پہ۔ اور ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو یہ حالات کا جبر ہے، ہم اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلوانا چاہتے، ورنہ آج ہندو، یہودی، عیسائی، بدھ مت، یہ سارے دنیا دار ہیں۔ دیکھیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ کا کلام تو ملوک الکلام ہے، یہ کسی خاص واقعے تک محدود نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں یہ آیت اس موقع کے لیے تھی، ان لوگوں کے لیے تھی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، ہر آیت میں ہم نے اپنے لیے ہدایت دیکھنی ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے۔ تو اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ ہم اس کے سامنے حقیقی طور پر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، بات اگر میں مختصر کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم طالبان دنیا ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، اور ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی کامیابی، آسائشات دنیا، یا بس مفاد دنیا۔
گلی کا خواہ کروب اور ملک کا وزیر اعظم اور اس کے مابین جتنی بھی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، سب مفاد دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچیں نا آپ اس بات پہ۔ دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اپنے وہ آگ جس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے، نہ دوبارہ زندگی، نہ قبر کی زندگی، اور نہ آخرت، نہ یوم قیامت، نہ جزا، نہ سزا، نہ جنت، نہ جہنم۔ یہ ہمارا رویہ بول رہا ہے۔ دیکھیں ایک بڑے مزے کی میں بات کہوں، ایمان کے دو اجزاء ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ اچھا دل کے معاملات کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اور ہم سے حساب۔ اچھا قیامت میں اقرار باللسان پہ دار و مدار نہیں ہوگا، تصدیق بالقلب پہ یعنی اس کو دیکھا جائے گا۔ یہاں بھی دیکھیں ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اچھا ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے دل کی نیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بات کہ انسان بغیر یقین کے کوئی کام نہیں کرتا، اور اس کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں میں یہ بات کروں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ انسان جو ہے وہ چاہے 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، بغیر یقین کے کوئی کام ہم نہیں کرتے، اچھا ہو یا برا وہ بات الگ ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے، اور بغیر یقین کے ہمارے ہر کام کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ بنا کسی یقین کے چلنا شروع کر دیں، سفر شروع کر دیں، بنا نیت کیے، بنا یقین کیے، یا بولنا شروع کر دیں آئیں بائیں شائیں اول فول بکیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم کچھ کہتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا وہ یقین ہوتا ہے، ایک نیت ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر کلیہ ہے ہماری زندگی کا۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ پاگل خانے میں آپ ان کو دیکھیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو پھر وہ اس کو تو پھر یعنی پاگل قرار دے کے پاگل خانے میں داخل کی، فونٹین ہاؤس آپ کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ علاج کے قابل ہیں، جو بغیر یقین کے کسی مقصد کے کچھ عمل کریں یا بات کریں۔ تو ہم تو پاگل خانے نہیں، ہم تو پاگل نہیں ہیں۔ پاگل شخص جو ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ پاگل کا بھی اپنا کوئی یقین ہوتا ہوگا یا جو بھی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن میں مختصر بات کر رہا ہوں، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ ہمارا یقین، ہمارا عمل ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ انسان کو بھوک نہ ہو تو وہ کھانا نہیں کھاتا عام طور پہ، یعنی آپ نے کھانا کھا لیا، اب دوبارہ آپ کو کہے کہ بھئی کھانا کھا لو، آپ کو یقین ہے کہ بھئی میرا تو ابھی پیٹ بھرا ہے، ابھی میں نے کھانا کھایا ہے، تو آپ دوبارہ کھانے پہ نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کو یقین ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب حاجت نہیں ہے۔ اگرچہ بہت اچھا کھانا آپ کو پیش کیا جائے تو وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی پیٹ خراب ہو جائے گا،
نظام ہضم بگڑ جائے گا اگر میں اوور ڈوز کھا لوں گا. تو آپ نہیں کھاتے، بہت بھی اچھی غذا ہو، چکھنا میں نہیں کہہ رہا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر، اب دوبارہ کوئی آپ کو کہے کہ بھئی دوبارہ کھانا کھاؤ. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہم تو بس ہماری سمجھ تو کام نہیں کر رہی، ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کسی چیز پر یقین نہیں ہے دین کی. نہ اللہ آپ کا معبود ہے، نہ رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، نہ آخرت کی کامیابی آپ کا مدعا ہے. آخرت آپ کی ترجیح ہی نہیں ہے. دیکھیں مختصر جملہ ہے، ترجیح پہ بات ہوتی ہے. اگر آپ کی ترجیح دنیا کا مفاد ہے تو آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور اگر آپ کی آخرت پر یقین ہے تو پھر آپ قربان کریں گے دنیا کے مفاد کو اخروی مفاد پر. اور ہم سب تو کنجوس ہیں، ہم سب کنجوس ہیں. اللہ کی راہ میں مال و جان کو کھپانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دنیا کے لیے آپ مال بھی کھپاتے ہیں، جان بھی کھپاتے ہیں. ایک کاروبار ہے، اس میں آپ مطلب میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک کارخانہ آپ نے کھول لیا مثال کے طور پہ، کارخانہ نہیں چلا، آپ کا 10 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، لیکن چونکہ وہ پیداوار نہیں دے رہا تھا، کوئی منافع نہیں تھا، تو کباڑ میں آپ وہ مشینری بیچ دیتے ہیں. آپ نے کام فائدے کے لیے کیا، لیکن آپ کا دل نہیں دکھے گا. کیوں کہ آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس اور پیسہ ہے، میں کوئی اور لگا لیتا ہوں، کچھ اور کارخانہ لگا لیتا ہوں، دل نہیں دکھے. آخرت کے لیے آپ نہ مال کو خرچ کرتے ہیں نہ جان کو خرچ کرتے ہیں، آپ کا آخرت پر یقین ہے ہی نہیں. یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنی خیر منائیں، اپنے عمل کو دیکھیں، اپنی نیت کو دیکھیں، اپنے ارادے کو دیکھیں. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے کہ جہنم کی ابتدا یعنی اس کو سب سے پہلے 3 مسلمان انتہائی نیک کام کرنے والوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. کیوں؟ ان کا عمل صحیح تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی. اور یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بغیر صحیح نیت کے تمام نیک اعمال ضائع ہونے والے ہیں. مختصر طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی، یہ تو آپ اپنا احتساب کریں اور خود اپنا احتساب کریں. مفتی تو آپ کو کہے گا امتی ہو، جنتی ہو، اور خوشخبری ہے اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی. نہیں ہوگی. آپ مسلمان ہیں ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. آپ کا ایمان دنیا پر ہے، آخرت پر آپ کا ایمان ہے ہی نہیں. واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، واضح طور پہ. آپ کو اچھا لگے یا برا، میرے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وضاحت سے کہہ رہا ہوں، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. لفظی کلامی جو بھی ہے لپ سروس ہے ہماری. دین صرف لپ سروس ہے، ظاہری کام ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ابھی میں عصر کے وقت میں جس راستے سے گزرتا ہوں، ایک گراؤنڈ ہے، کرکٹ اکیڈمی ہے، اور وہاں بچے آتے ہیں، کٹ وغیرہ یہ وہ. وہاں ایک جا نماز بھی بچھائی ہوئی ہے. میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن بچوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں. ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کیا، لیکن باقاعدگی سے ہم جو اب جمعے کا اہتمام ہم کرتے ہیں، خوشبو لگا کے کپڑے وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر کے. علماء کہتے ہیں کہ بھئی تم
جمعے کی نماز نہیں چھوڑنا یا 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنا، تو 5 وقت کے نمازی ہیں، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ذکر اذکار۔ ہم نے دین کو دیکھیں، بہت واضح اور سنجیدہ بات ہے، ہم نے چند عبادات تک دین کو محدود کر دیا ہے، اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہماری زندگی دنیا کے لیے گزر رہی ہے، دین برائے نام ہے، دین کی حقیقت کا نہ ہمیں پتہ ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث یاد کریں نا آپ کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن ہے اور بس حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن ہے، وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تصویریں کھنچوا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ نو 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 نو، آپ نہ حدیث کو مانتے ہیں حقیقی طور پہ، نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ مدتیں ہوئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر مومن ہوتا تو آج غالب ہوتا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، نہیں تو تم ذلیل ہوگے اور رسوا ہوگے۔ ایک آیت میں آپ کو پیش کر دوں اسی سلسلے میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم کیا کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل سے تکفرون ببعض، بعض پر عمل سے انکار کرتے ہو۔ یہ تو کھلی ڈلی بات ہے کہ کتاب، دیکھیں کتاب تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ رسم و رواج ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ رسم و رواج۔ مومن کا وجود نہیں ہے جماعت کا، ورنہ وہ غالب ہوتا۔ یہ قرآن کے اللہ کے فیصلے ہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الی آخری آیت ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا، زمین کے مالک تم ہوگے۔ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، لکھا ہے اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں بس چند ٹکے کے پیچھے ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں، دنیا کا چند مختصر مفاد، عارضی مفاد، اس کے پیچھے آپ پاگل ہو رہے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض باتوں پر عمل کرتے ہو اور بعض باتوں پر عمل سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاؤ، بس کیا ہے بدلہ اس رویے کا؟ من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوا ہوگا، شرمندگی۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ ماللہ اے نام نہاد مسلمان، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے جو تم عمل کر رہے ہو غافل نہیں ہے۔ اچھا آگے آیت جو ہے، یہ آیت نمبر 85 ہے سورہ بقرہ کی۔ آگے آیت ہمارے بارے میں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کا سودا کر لیا ہے، نہیں چاہیے آخرت، دنیا چاہیے۔ رک جائیں، سوچیں، آپ سے ذاتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے اور دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، فلا، دیکھیں اولئک الذین کون؟ ببعض الکتاب، تؤمنون ببعض الکتاب، کچھ کرتے ہو کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہو اس کی نیت بھی وہ بھی روایتی ہے، کوئی خاص ارادہ تو نہیں ہے۔
تو یہ وہ دیکھیں، یہ ہمارے بارے میں ہے آیت. ہم نے آخرت کے مفاد کو بیچ دیا ہے. نہیں چاہیے، دنیا چاہیے. کیا آج پاکستان کے ہر دفتر میں رشوت اور کرپشن نہیں ہے؟ ہے. دیکھیں عام طور پہ کیا جو تاجر ہیں وہ معاملات میں گھپلے نہیں کرتے؟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. آپ نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. تم جہنمی ہو جو لوگ یہ ایسا کرتے ہیں، جو اخروی مفاد کے عوض دنیا کا مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، جہنم میں جائیں گے. عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی کسی طرح سے ان کو مدد نہیں ملے گی، مدد نہیں کی جائے گی. تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، رجوع کر لیں اللہ کی طرف، تائب ہو جائیں گناہ سے، مجرمانہ زندگی کو، غفلت والی زندگی کو چھوڑ دیں، بیدار ہو جائیں، اللہ کی پکار پر لبیک کہیں، رسول کی دعوت اللہ کو قبول کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائیں. اس کی تفصیل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.